السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ آج میں آئس کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ آئس کرسٹل جو ایک نشہ ہے، یہ کہاں سے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کون لوگ کر رہے ہیں اور اس کے ٹارگٹ کیا ہیں، کون کس سطح کے لوگ اس سے افیکٹ ہوئے ہیں، سیکچولی اس کے کیا امپیکٹس ہوتے ہیں، یہ سب میں آج آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ سب سے پہلے تو پاکستانی معاشرے میں اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے شراب، چرس، بھنگ، افیم، پلز، اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے نشے ہم سنتے تھے، چرسی، بھنگی۔ اب ایک نیا لفظ مجھے سننے کو ملا، آئسی، جس کے بعد میں نے اسٹڈی کیا کہ یہ آئس ہے کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ نوجوان لڑکیاں، لڑکے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے بہت تیزی کے ساتھ اس نشے کی جانب جا رہے ہیں، اور کوکین کے بعد جو ہے یہ نشہ بہت خطرناک بھی سمجھا جا رہا ہے، اور بڑا اس سے نشئی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں جی سکون آتا ہے۔ ہمارے کچھ پولیٹیشنز بھی اس کو یوز کرتے ہیں، اور کچھ پولیٹیشنز پراپر اس کے سپلائر بھی ہیں۔ اسلام آباد اور لاہور اس کے گڑھ بن چکے ہیں، کراچی گڑھ بن چکا ہے، اور دور دور تک اس کے مضمرات جو ہے وہ مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر میں دیکھوں کہ اس کے جو اثرات ہیں، یہ کیمیکل ایفیڈرین اور میتھ ایمفیٹامین سے جو ہے یہ بنتا ہے، یہ اس کا فارمولہ ہے بیسیکلی۔ اب ایفیڈرین بذات خود اگر سمپل اسی کو دیکھ لیا جائے تو اس کی جو رینج، اس کی جو کیپیسٹی اور اس کے جو اثرات ہیں وہ اگر میں یہاں بتانا شروع کر دوں، اور وہ جو خوفناک اثرات ہیں وہ میں آپ تک بتانا شروع کروں، تو آپ آئندہ کے بعد ایسی میڈیسن استعمال کرنا چھوڑ دیں جو ایفیڈرین جن میں استعمال ہوتی ہے۔ پازیٹیو ڈیفینیٹلی دوائی میں تو وہ ہے، لیکن سائیکولوجیکلی اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ سننے کے بعد بہت خوفناک حد تک آپ کو ڈسٹرب کریں گے۔ اب اس کے لیے بہت سے الگ ویلاگز اور پورے پروگرام مجھے کرنا پڑیں گے، لیکن یہاں صرف آئس کرسٹل کی میں بات کروں، شراب پی لی گئی، سگریٹ میں بھنگ شنگ ملا کے باقی یہ سارا کچھ کر لیا گیا، لیکن اگر اس کی جو یوزیج کے سٹائلز ہیں، جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں، وہ کوئی اس کو ناک کے ذریعے، کوئی سگریٹ کے ذریعے، کوئی انجیکشن میں انجیکٹ کر کے، کوئی نالی کے ذریعے، کوئی پائپ کے ذریعے، کوئی پانی میں یا مطلب مکس اپ کر کے اس طرح کو اس کو یوز کرتے ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وقتی طور پر انہیں خوشی اور مسرت کا موڈ چینج جو نشے کے بعد ہوتا ہے وہ آ گیا ہے، اور یہ ایک ایسا نشہ ہے جو آپ کو سٹیٹک نہیں رہنے دیتا۔ یہ پہلے گھنٹے دو میں آپ کو لگے گا جیسے آپ بہت خوش ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ بہت چارج ہو گئے ہیں، ایکٹیو ہو گئے ہیں، توانائی آ گئی ہے، پاور آ گئی ہے، انرجی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی، وہ آپ کے اندر جو لیک آف انرجی، آپ کو تھکا تھکا محسوس ہو رہا تھا، آپ بڑے چارج ہو جائیں گے، 24 48 72 گھنٹے آپ ایکٹیو رہیں گے، نیند نہیں آیا آگے آپ کو، پھر آپ کو بھولی ہوئی چیزیں بھی اکثر یاد آنا شروع ہو جائیں گی، آپ بڑا اپنے حافظے کو ایکٹیو محسوس کریں گے۔ لیکن میں نے اسی نشے کے سبب گھروں کے گھر اجڑتے دیکھے ہیں، میں نے اسی نشے کے سبب ماؤں بہنوں کے زیور بکتے دیکھے ہیں، بیویوں کے زیور بکتے دیکھے ہیں، میں نے اسی نشے کے اسی لعنت کے سبب طلاقیں ہوتے دیکھی ہیں، میں نے اسی نشے کے سبب جو ہے قتل و غارت گری اور محلوں میں لڑائیاں ہوتے دیکھی ہیں، فیملیز کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ اس حد تک یہ خوفناک نشہ ہے، اور اللہ تعالیٰ دوست و دوست میرے دشمنوں کو بھی اس نشے سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اگر یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے تو صحت پر اس کے جسمانی اثرات دیکھنے کو جو ملتے ہیں، اس میں اب دیکھیں آپ کا منہ ہر وقت خوش رہے گا، وہ جو لعاب دہن آپ کے دیکھیں، جو ایک چیز جس کا اسلام نے اسی طرح لیے ہر نشے سے ممنوع کیا ہے۔ ہمارے آئین پاکستان میں بھی نشہ آور اشیاء کا استعمال جو ہے وہ منع ہے، اور باقاعدہ اس کی دفعات موجود ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی جو پولیس کے جو لوگ ہیں، وہ خود ایسے حلقوں کی سرپرستی کریں جو دہشت گرد ہیں، مطلب جو معاشرے میں مضر سے جو چیزیں سیل کر رہا ہے، جو نشہ آور اشیاء سیل کر رہا ہے، وہ کوئی اچھا انسان تو نہیں ہو سکتا، میں تو اس کو دہشت گرد بھی کنسیڈر کروں گا، بلکہ وہ اس شخص سے زیادہ خوفناک ہے جو دوسروں پر گولیاں چلائے۔ وہ تو ایک دفعہ کرے گا، لیکن یہ بار بار نشے کو سیل کرنا، پیسوں کا ضیاع تو سائڈ پہ رہ جاتا ہے، یہ معاشروں کو برباد کر دیتا ہے، اور یہ قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ پھر آنکھوں کی پتلیوں کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت خوفناک ہے یہ چیز۔
ریٹنا آپ کا جو پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ بہت خوفناک ہے. یہ آپ کو آئی ڈیزیز تو ہو ہی ہو، وہ پھر آپ کو اور بھی کچھ ڈیزیزز کی طرف لے کر جاتا ہے. اسکن پر آپ کے داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، چٹاک جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، وہ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. آپ اگر اکثر نوجوان خواتین کو اگر دیکھیں جن کے بازوؤں پہ، گردن پہ، فیس پہ، ٹھیک ہے، شولڈرز پہ آپ اس طرح کے نشان دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آئس کا نشہ کرتی ہیں، اور یہ بالکل آئس کی جو نشئی ہیں اس کے لیے واضح بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، آپ کا مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، آپ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے غصے کے اوپر. ٹھیک ہے. آپ کی سیکشول جو پار ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ کا دل جو ہے وہ سیکس کی جانب جاتا ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پارٹنر آپ کے ساتھ ہو تاکہ آپ ریلیکس ہو سکیں. آپ پھر اس کے لیے غلط کام کرتے ہیں، آپ اس کے لیے پھر بے شمار غلط کام کرتے ہیں جو میں بحیثیت پاکستانی ابھی میں صرف آپ کو اشارے کر سکتا ہوں بحیثیت مسلمان. پھر کچھ یہ چیزیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نشئی ان کا پتہ چلا جی کہ دماغ کی شریان پھٹ گئی، کیونکہ یہ آپ ناک سے جب لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ یہاں پہ آتا ہے. سو دماغ کی شریان بھی پھٹ جاتی ہے، بھوک نہیں آپ کو لگتی، آپ بڑے اپنی طرف چیمپئن بنتے ہیں. اکثر لوگ اپنا وزن کم کرنے کے لیے آئس شروع کرتے ہیں، اور پھر ایٹ دی اینڈ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو کڈنیز ہیں اور آپ کے جو پھیپھڑے ہیں، لنگز، وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں بہت برے طریقے سے. آپ کو سانس لینے میں دشواری آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو یورین پاس کرنے میں پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے مزاج میں ایک روڈنس آ جاتی ہے. آپ گھر والوں سے، دوستوں سے، اپنے لائف پارٹنر سے آپ ایک روڈ بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی شکل جو ہے، جو آپ کا جو فیس ہے، اس سے رونق ختم ہو جاتی ہے. آپ مدقوق، بیمار، صدیوں کے نچڑا ہوا چہرہ آپ کا لگنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے میں گزشتہ دنوں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں ایک اسی آئس کے نشے کے عادی نے اپنے 2 معصوم بچوں کا گلا کاٹ دیا، اور پڑوسی جو ہے وہ چاقو لگنے کی وجہ سے بھاگ گیا. اب یہ اتنا خوفناک واقعہ تھا جس نے پورے آسٹریلیا میں تھرتھلی مچا دی، اور اس کے بعد وہاں پہ آئس بین ہو چکی ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ پھر چارج ہوئی، گورنمنٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی اور اس نے اس نشے کو بین کر دیا، کیونکہ اس کی وجہ سے، یہ کرنے کی وجہ سے آپ دوسرے لوگوں کی جان لینا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں اسکول کالجز کے، یونیورسٹیز کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے اس میں بہت آسانی سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر وہ لوگ اس کا بہت آسانی سے شکار ہوتے ہیں جو پہلے سے کسی نشے کے عادی ہوں. پھر اس کے بعد اسٹوڈنٹس اس کا زیادہ آسان شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ وہ دیر تک جاگیں، وہ زیادہ دیر تک وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹیو رہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ نمبر ان کے زیادہ آئیں. نیند آ رہی ہے تو جاگ کے پڑھنا چاہتے ہیں. فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے، تو بہت سے کچھ نوجوان مجھے ایسے ملے ہیں جن کی جانب سے، فیملی کی جانب سے پریشر تھا جناب کے نمبر زیادہ لینے ہیں، تو اس وجہ سے ماما بابا ڈانٹیں گے، تو انہوں نے بڑے پیسے لگائے ہیں. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے بیہیو نہ کریں کہ بڑے پیسے لگا دیے ہیں تو نمبر کم آ گیا. نہیں، وہ آپ کا بچہ ہے، جتنے مرضی نمبر لے، آپ کی جانب سے اسے اعتماد ہونا چاہیے. فیل انسان ہی ہوتے ہیں، کوئی اور مشینیں فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ جو فیل ہو تو پھر وہ ناکارہ ہو جاتی ہیں، اور ناکامی کامیابی کا پہلا زینہ ہوتی ہے. سو میں ایسے ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو سپورٹ کریں، ان کو یہ نہ ڈرائیں کہ اگر تم فیل ہوگے تو یہ ہو جائے گا، یا ہم تمہاری جان لے جائیں گے خدا نہ خواستہ، یا معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. پھر وہ لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں جو فائنینشلی ڈپریشن کا شکار ہوں، جو جن کے کاروبار میں کوئی انہیں نقصان ہو رہا ہو، دوست اگنور کر رہے ہوں، لائف پارٹنر اگنور کر رہا ہو. اب اس کا جو پراپر علاج ہے اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئس ایڈکٹ جو آپ کے بچے ہیں یا دوست ہیں، جو لائف پارٹنر ہے، اس کو آپ ٹھیک کر سکیں، اسے اکیلا نہ چھوڑیں، اسے ایک ایسی جگہ پہ گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جائیں جو صحت مند ماحول ہو اس کے ارد گرد، اس کا پراپر علاج کروائیں. پھر چونکہ اس کا اثر ڈائریکٹ دماغ پہ ہوتا ہے تو سائیکالوجسٹ بڑے عجیب و غریب آپ کو خیال آتے ہیں کہ آپ اپنی گردن کاٹ دیں گے، آپ دوسروں کو مار دیں گے، آپ چھت سے نیچے چھلانگ لگا دیں گے، آپ کا دل پھٹنے والا ہے، آپ مطلب اس طرح کی ان چیزوں کا علاج. پھر وہ سائیکالوجسٹ سے جب آپ بار بار سیشنز کرتے ہیں تو پھر آپ اس چیز سے باہر آتے ہیں. آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں، ایکٹیویٹی کریں. سپورٹس جو ہے وہ سب سے بہترین علاج ہے کسی بھی نشے سے جان چھڑانے کے لیے. جب آپ سپورٹس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو پھر آپ بہت جلدی جو ہے وہ ریکور کر جاتے ہیں. سو میری گزارش ہے
کہ ہمارے کچھ سیاستدان ہیں جو اس چیز میں پراپر انڈلج ہیں اور اس کو منشیات کو باقاعدہ انہوں نے بزنس بھی بنایا ہوا ہے، ڈرگ ڈیلرز ہیں، ڈرگ مافیا سے ان کا تعلق ہے، ہمارے ادارے جانتے بھی ہیں ان کو. سو ان کو برا کہنے کی بجائے، ان کو غلط کہنے کی بجائے اپنا خیال خود رکھیں. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اگر ان کا بچہ کوئی ڈرگی ہو چکا ہے تو اسے وہ کسی قسم کا تانا نہ دیں، اسے کسی قسم کی وہ ایسی دھمکی نہ دیں جس سے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے پہ مجبور ہو جائے، وہ یا اس چیز پہ مجبور ہو جائے. سو اپنا خیال رکھیے گا. اس نشے سے بچاؤ اور اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو آج میں نے کی ہے کیونکہ میرے بہت قریبی دوست ان کے گھر تباہ ہوئے اس چیز کی وجہ سے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.